بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. لاہور میں آج میدان سجنا ہے. زمان پارک سے عمران خان صاحب نکلیں گے اور سیدھے جائیں گے مینار پاکستان، اور وہاں پہ انہوں نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرنا ہے. یہ ان کا پہلا جلسہ ہے تقریباً 4-5 ماہ کے بعد، جب سے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور اس قاتلانہ حملے میں ان کو گولیاں بھی لگیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، ان کی جان محفوظ رہی. اس کے بعد پھر 2-3 ایسے اور موقع آئے جس میں ان کی جان کو خطرہ تھا، اور وہ خود بھی اپنے قتل کے مختلف منصوبوں کے بارے میں انکشافات کر چکے ہیں، خاص طور پہ زمان پارک آپریشن، اور اس کے بعد پھر جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں ان کی حاضری اس موقع پہ بھی، اور پھر ان کے گھر کا دروازہ توڑنا، گیٹ توڑنا، پولیس کا اندر جانا، یہ سارے واقعات رونما ہو چکے ہیں. اور اگر لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ مداخلت نہ کرتی، اعلیٰ عدلیہ مداخلت نہ کرتی اور حکم صادر نہ کرتی، تو پتہ نہیں آج تک کیا کچھ ہو چکا ہوتا. اس لیے اور ان کے خدشات، عمران خان صاحب کے خدشات جو ان کی جان کو خطرہ ہے، اس میں اس وقت مزید تقویت ملتی ہے ان کو، ان کے خدشات کو، اور اس تاثر کی مزید اس کا تاثر مضبوط ہوتا ہے جب کہ یہ ثابت ہو چکا ہے، ظاہر ہو چکا ہے کہ ان پہ ایک قاتلانہ حملہ ہوا اور سیدھی ان کو گولیاں لگیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اب اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے، اور جب انہوں نے اس تاریخ کا اناؤنس کیا تھا مینار پاکستان پہ جلسے کا، تو اس وقت الیکشن ملتوی نہیں ہوئے تھے. پنجاب کے الیکشن کا شیڈول آ چکا تھا، لیکن اس دوران الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں. اس طرف بھی آتا ہوں کیونکہ وہ ایک گلے کا پھندا، گلے کی ہڈی اور گلے کا پھندا بنتا جا رہا ہے. 14 جماعتی حکمراں اتحاد اور خاص طور پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ارکان کے خلاف. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ سمجھا جاتا ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایک جیتے جاگتے جمہوری نظام میں اور ایک جیتے جاگتے آئین کے ہوتے ہوئے، اعلیٰ عدلیہ کے ہوتے ہوئے، آپ اس طریقے سے بلڈوز کر دیں سب کچھ، اور یہ کہیں کہ ہم نے آئین بھی نہیں ماننا، دستور کو بھی نہیں ماننا، قانون کو بھی نہیں ماننا اور فیصلوں کو بھی نہیں ماننا. صدر مملکت میدان میں آ چکے ہیں. صدر مملکت نے ایک چارج شیٹ جاری کی ہے اور آن دا ریکارڈ جاری کی ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. اس پہ بھی کافی چیخیں نکل رہی ہیں، اور صدر مملکت کی ایک دفعہ پھر ان کی توہین کی جا رہی ہے. ان ساری باتوں کے بارے میں تفصیل سے بیک ڈور چینل پہ ہو کیا رہا ہے، یہ سب کچھ آخر کس طرف جا رہے ہیں معاملات، کیوں یہ سیاسی اونٹ جو ہے کسی کروٹ کیوں نہیں بیٹھنے دیا جا رہا. اونٹ بیٹھنا چاہتا ہے، سیاسی حالات سیٹ ہونا چاہ رہے ہیں، بدلنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ کون سے لوگ ہیں جن کے ذاتی مفادات چمڑی اور دمڑی کا جن کو مسئلہ ہے اور وہ ہونے نہیں دے رہے. اس وقت صورتحالیہ کے چند گھنٹے باقی ہیں. مینار پاکستان پہ جلسہ ہے، تاریخ کا اناؤنس ہو چکا، لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے اجازت مل چکی. اس لیے ضلعی انتظامیہ لاہور کی نگراں حکومت، جو کہ نگراں حکومت نہیں بلکہ وہ بالکل جانبدار ہو چکی ہے اور پارٹ اینڈ پارسل بن چکی ہے اس سارے معاملے کے کہ کس طریقے سے ایک اپوزیشن کی جماعت اور مقبول ترین جماعت کو راستے سے ہٹانا ہے، اور راستے سے ہٹانا ہے، اس کے سیاسی مستقبل اس کا مخدوش کرنا ہے، حکومتی مشینری کے ذریعے، ریاستی مشینری کے ذریعے اور ہر طرح کی طاقت کے استعمال سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں اور اجازت مل چکی، سب کچھ ہو چکا، لیکن شرائط بھی طے ہو چکی ہیں. لیکن پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر اندر ملک بھر میں ایک ایسا کریک ڈاؤن چل رہا ہے، بدترین قسم کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اور لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. خواتین کو نہیں چھوڑا گیا، ملتان سے خاتون کو گرفتار کر لیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کی متحرک رکن، غالباً روبینہ نام تھا ان کا. اور اسی طریقے سے عثمان ڈار صاحب ہوں، اسد عمر صاحب ہوں، باقی رہنما ہوں، لاہور میں ہیں، ادھر مراد سعید صاحب ہیں، جتنے بھی رہنما ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. بہت سے ورکرز، کارکن، متحرک لوگ اٹھا لیے گئے ہیں. اور اظہر مشوانی جو کہ بہت ہی متحرک تھے، سوشل میڈیا کو دیکھتے تھے، ان کا ابھی تک ویئر اباؤٹ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ہیں کدھر، کس کے پاس ہیں، سارے انکاری ہیں. مختلف حسان نیازی کو گرفتار کیا گیا، ان کو راتوں رات بھیج دیا گیا، ادھر کوئٹہ بھیج دیا گیا کہ کوئٹہ پہ مقدمہ درج ہے. یعنی ہر طرح سے، کیونکہ عمران خان صاحب کے بھانجے بھی ہیں، ان کے فیملی ممبرز بھی ہیں، ظاہر ہے ان کی بہن کے بیٹے ہیں، ان کو بھی تکلیف پہنچے گی. حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بیٹے ہیں، ان کا ذکر کوئی نہیں کرتا. تو یہ سب کا سب ہو رہا ہے اور بدترین قسم کا کریک ڈاؤن چل رہا ہے، اور معاملات کو سنبھالنے کے بجائے مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں. اسی دوران کچھ اور بھی انکشافات ہوئے ہیں، اس کی طرف بھی آتا ہوں. لیکن عدالتیں جو ہیں وہ ایک آکسیجن فراہم کر رہی ہیں. عدالتیں اس وقت جو بھی تھوڑے بہت
حقوق اس وقت دستیاب ہیں، سیاسی حقوق، جمہوری حقوق، انسانی حقوق، تھوڑے بہت جو دستیاب ہیں وہ بھی عدالتوں کی وجہ سے ہیں، ادروائز ایگزیکٹو کا کوئی گورنمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی قسم کا کہ وہ حقوق فراہم کرے، اس کی وجہ کہ وہ تو اس وقت یوزربر کے طور پہ، ایک غاصب کے طور پہ اس وقت رن کر رہے ہیں اپنا حکومت کو، ملک کو، وہ کچھ نہیں دیکھ رہے، ان کی آنکھوں پہ اس طرح کا پردہ آیا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اس طرح کا صورتحال ہے، نہ ان کو کوئی سجھائی دے رہا ہے، نہ ان کو کوئی دکھائی دے رہا ہے، نہ ہی ان کی کوئی عقل کام کر رہی ہے، بلکہ اپنے ہی شہریوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور اٹھا کے نامعلوم مقام پہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ سینکڑوں کارکن متحرک وہ اٹھائے جا چکے ہیں اب تک۔ تو یہ معاملہ اس سے پہلے جو زمان پارک آپریشن اور جوڈیشل کمپلیکس کے پس منظر میں بھی بہت سارے سینکڑوں لوگوں کو اس وقت بھی گرفتار کیا گیا، تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، مختلف صورتحال چل رہی ہے، لیکن عدالتیں پھر بھی اپنا کام کر رہی ہیں، بہت نامساعد حالات کے باوجود کر رہی ہیں، اور اب تو بہت سارے انکشافات بھی سامنے آ گئے ہیں۔ باجوہ صاحب کے خاص طور پہ باجوہ صاحب کس طریقے سے آنریبل ججز کی تضحیق کر رہے ہیں ملاقاتوں میں۔ انٹرویو دیا شاہد میتلا کو، انہوں نے پہلا پارٹ شائع کر دیا، اس وقت انہوں نے کوئی تردید نہیں کی، اب دوسرا پارٹ آ گیا، اب وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو کوئی انٹرویو نہیں دیا، آپ نے گفتگو تو کی ہے، اور گفتگو کی ہے وہ منظر عام پہ آ چکی ہے، اور آپ جس طریقے سے آنریبل ججز کی تضحیق کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ کم از کم میں تو یہ سمجھوں گا کہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اب اس طرف بھی قدم اٹھا لینا چاہیے، اور باجوہ صاحب کو بلا ہی لینا چاہیے کہ وہ ذرا ان سے بلا کے پوچھ لیں کہ وہ کس طریقے سے سینئر موسٹ جوڈیشری چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں جو کمنٹس کر رہے ہیں وہ، اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب کے بارے میں، جسٹس منیب اختر صاحب کے بارے میں جس طریقے سے انہوں نے تضحیق آمیز گفتگو کی ہے، اور ایک صحیح معنوں میں وہ آئین شکنی کہنا چاہیے اپنے ایک حلف کی بھی، اور دوسرا جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں انکشافات، میں تو کہوں وہ انکشافات کیا ہیں، ان کو پھر انہوں نے ایک خاص طور پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ سارا کھیل جو ہے اصل میں جوڈیشری نے ہی خراب کیا، ان کا کھیل جو تھا وہ سارا جوڈیشری نے۔ اس میں باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ 63A والا جو فیصلہ ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، وہ بڑا غلط فیصلہ ہے، تباہ کن فیصلہ ہے، اس کی وجہ سے سارا جو ہے کرائسس ہو گیا، اور جو پنجاب میں ہے اس کی بھی ذمہ دار وہ 63A والا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ 63A کا فیصلہ کیا تھا؟ وہ ریفرنس تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ یہ لوٹوں کا کیا کرنا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکٹ نہیں کر رہا، سندھ اسمبلی سندھ ہاؤس میں جس طریقے سے وہ استبل لگا تھا، ہاؤس ٹریڈنگ ہو رہی تھی، لوگوں کو اٹھا کے لوٹا بنایا جا رہا تھا، لوٹا کریسی، علیم گروپ، جہانگیر ترین گروپ، ادھر راجہ ریاض گروپ، فلاں گروپ، سارے پی ٹی آئی کے اندر توڑ پھوڑ کر کے ایک عدم اعتماد کو کامیاب بنانا تھا نا، عدم اعتماد کو کامیاب بنانا تھا، اور اس کامیاب کے لیے پی ٹی آئی کے لوگوں کو توڑنا تھا، ادھر پنجاب میں سیٹ اپ کرنا تھا، ادھر بھی پی ٹی آئی کو توڑنا تھا، پی ٹی آئی کے جماعتوں کا کرش کرنا تھا، یہ وہ سارا کچھ ڈرامہ کرنا تھا، اسکرپٹڈ تھا، اس لیے اس میں رکاوٹ بنی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان، اعلیٰ عدلیہ رکاوٹ بنی تھی، اور اعلیٰ عدلیہ نے صحیح وقت میں فیصلہ دیا تھا 63A کا، آرٹیکل 63A کا، کہ لوٹوں کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے، لوٹوں کے ووٹ شمار نہیں ہوں گے، تو لوٹوں کے ووٹ ہی نہیں شمار ہوں گے تو ان کی خرید و فروخت بند ہو گئی، اور جب خرید و فروخت بند ہوگی تو بات ختم ہوگی۔ اب وہی بات باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں، اسی کے جی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں ان کو گفتگو کی ہے، میں اس کو بالکل ڈینائی کرتا ہوں، وہ بہت ہی جاندار آدمی ہیں اور تگڑے چیف جسٹس ہیں، اور وہ ڈرنے ورنے والے نہیں ہیں، اسی لیے ان کو مینج کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج باجوہ صاحب نے بھی کنفرم کر دیا میری اس خبر کو۔ مریم صاحبہ نے بھی یہ بات کرنے کی کوشش کی، اس وقت بھی، ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے کرنے کی کوشش کی، انہوں نے انکار کیا۔ باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور عمر عطا بندیال صاحب فیصلہ نہیں کرنے، وہ ڈرتے تھے، کمزور چیف جسٹس ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب نے ان سے یہ فیصلہ کروایا۔ آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک یہ انوالو تھے باجوہ صاحب، تو اس کے بعد یہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ اس کے بعد یہ سارا کھیل خراب ہو گیا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انتہائی، ان کو جو مرضی کہتے رہیں، جتنی مرضی کلاس لے لیں، یہ کچھ نہیں بولتے، اور یہ کچھ نہیں بولتے، ان کے ساتھ جو مرضی کر لیں، خاموشی سے سنتے رہتے ہیں، حمزہ شہباز نکمہ ہے، شہباز شریف کمزور ہے، وزیر نہیں سنتے ان کی باتیں۔ اب میں کہتا ہوں کہ آپ کس حد تک یہ انوالو تھے کہ شہباز شریف صاحب
कमज़ोर तरीन वज़ीर आज़म है, इनकी वज़ीर नहीं सुनते, और नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर मामला ठीक हो जाएंगे। और ये मैं सीधा सीधा बातें बता रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ, फिर उसके बाद उन्होंने फरवरी में उन्होंने कहा कि जी फरवरी के बाद, यानी कि फरवरी 2022 के बाद, फरवरी 2022 के बाद वो कहते हैं हम हो गए थे एपॉलिटिकल। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और DGISI ने भी की, और उसके बाद बाजवा साहब खुद तकरीर फरमा रहे हैं, उन्होंने कहा हम एपॉलिटिकल। और बाजवा साहब 9 अप्रैल से लेके उसके बाद जो उन्होंने बयान किया है वो सारे का सारा चट्टा खुद ही बयान कर दिया, और उन्होंने बता दिया कि हम ना न्यूट्रल है, ना एपॉलिटिकल थे, ना न्यूट्रल थे, हम तो ये सारा काम कर रहे थे। तो इस हद तक वो गए हैं। हमजा शहबाज, वो कहते हैं सलमान शहबाज बहुत अच्छा है, और फिर वो कहते हैं हमजा शहबाज को जो इन्होंने वजीर आला बनाया, तो फिर मैंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया, उन्होंने कहा मैंने उसकी क्लास ली, मैंने कहा ये अपने बेटे के अलावा आपको कोई नहीं मिला था अपनी जमात में। असल मामला क्या था? असल मामला था कि अलीम खान को और मलक अहमद खान को उन्होंने बनाना था बाजवा साहब ने। यही लड़ाई इमरान खान साहब के साथ 3.5 साल रही बुज़दार साहब की वजह से कि अलीम खान को वजीर आला बनाए, अलीम खान को वजीर आला बनाए। तो ये लड़ाई उस भी चलती रही, उन्होंने ये सारा खेल भी खराब किया। खेल खराब करने के बाद उनके हिस्से में भी कुछ नहीं आया, वो हमजा शहबाज बन गए। हमजा शहबाज कहते हैं जी निकम्मा है, और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल फारग आदमी, डरपोक हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल साहब के बारे में भी ऐसी गुफ्तगू, जजिस के बारे में गुफ्तगू के जजिस जो है फैसले देते हैं। तो ये मामला जो है मैं तमाम ऑनरेबल जजिस से कहता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तगड़ा करें और उनके साथ जुड़ जाएं, और आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता कोई भी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की लीडरशिप में सब इकट्ठे हो जाएं और सब जुड़ जाएं। फुल कोर्ट, ये जो बार बार कहते हैं ना कि फुल कोर्ट करें, फुल कोर्ट करें, और बेंच को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, इनका ये जो रोना धोना है ना, ये भी खत्म कर दें। फुल कोर्ट बैठे और फैसले करें, सिर्फ आइन को देखें, जमहूरियत को देखें, और जो कुछ बाजवा साहब इंकशाफात कर रहे हैं, और जो कुछ मैं तो कहूँगा ऐसी क्या कहें, बस उम्र में बड़े हैं वो, जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है इसके बाद फौज को भी, अगर फौज को भी कोई इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं मिल सकता, फौज को इससे गंदा कोई दुश्मन नहीं मिल सकता कि जो अपने घर में बैठ के अपने घर की शाखें और उसी के चेहरे को गदला कर रहे हैं। जनरल अयूब खान, जनरल याहिया, सिकंदर मिर्जा, जनरल मुशर्रफ, जनरल जिया, मेरा ख्याल है जनरल मुशर्रफ साहब, इतना ज्यादा उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया जितना ये फौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और ये फौज के वाकईतन वो कहते हैं कि मीर जाफर और मीर सादक की जरूरत नहीं होती और आस्तीन के सांप ऐसे नहीं होते। तो ये सारे का सारा क्या कर रहे हैं, ये फौज को खुद सोचना चाहिए, लीडरशिप को सोचना चाहिए, अफवाज पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। और 2 साल तक वो इंटरव्यू वो कह रहे हैं कि मैंने तो कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं। वो भाई इंटरव्यू नहीं दिया तो पहला इंटरव्यू भी छपा, जावेद चौधरी साहब के कालम मौजूद हैं और वो मजीद लिखना चाहते थे, और उसके बाद शाहिद मेतला के पास सारी गुफ्तगू मौजूद है। ये कोई ख्वाब में तो नहीं उन्होंने सारी गुफ्तगू बनाई। आप ये कह सकते हैं कि जनाब ये उन्होंने गलत किया कि गुफ्तगू को शाया कर दिया, ये नहीं कह सकते आपने बातें नहीं की। तो लिहाजा ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद अब मैं आपको वापस आता हूँ, वापस उसी तरफ आता हूँ कि तमाम ऑनरेबल जजेस को जमा हो जाना चाहिए, इकट्ठे हो जाना चाहिए। आज ये चीफ जस्टिस उमर अता बंजाल साहब की बात कर रहे हैं, जस्टिस एजाज साहब की बात कर रहे हैं, जस्टिस मुनीर साहब की बात कर रहे हैं, जस्टिस नकवी साहब की बात कर रहे हैं, इससे आगे बढ़ते जाएंगे और फिर जस्टिस काजी फाइज साहब की बात करेंगे, सब की करेंगे। ये किसी को इन्होंने नहीं छोड़ना। तो लिहाजा जी ये 14 जमाती इत्तेहाद, मुस्लिम लीग नवाज, इन सब से बचने के लिए, क्योंकि ये मैदान में फारिग है, मैदान में जंग पॉलिटिकल बैटल जीत नहीं सकते, तो इसमें वही गुफ्तगू जो मरीम साहिबा कर रही है जजिस के बारे में, उन्हीं जजिस के नाम ये ले रहे हैं। बाजवा साहब भी उन्हीं जजिस के नाम ले रहे हैं जो मरीम साहिबा। इसका मतलब है आपस में इनकी है फिक्सिंग है, मैच फिक्सिंग है इनकी आपस में, ये कोऑर्डिनेटेड गुफ्तगू है। और ऐसा नहीं हो सकता कि मरीम साहिबा के पास भी एक कंटेंट है और वही सेम कंटेंट बाजवा साहब के पास भी है और सारी चीजें आ रही हैं, सहाफियों को बताया जा रहा है। तो इसमें सहाफियों का कोई दोष नहीं है। सहाफियों के पास खबर आती है तो वो तो खबर रिपोर्ट करते हैं और वो जरूर करते हैं। लिहाजा आज का दिन है जी, देखते जाइए क्या होता है। और पकड़ धकड़ चल रही है तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ये पकड़ धकड़ खत्म हो जाए। जमहूरी आज़ादी है, जमहूरियत है, निगरान हुकूमत का ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जाहिर है कोई भी ऐसा नहीं है। तो सदर ममलिकत के खत ने काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा कर दिए हैं और राना सनाउल्लाह साहब गुस्से से पागल हुआ जाते हैं और उन्होंने कहा है कि आप अपनी हदूद में रहें,
آپ اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، آپ پپٹ بن گئے ہیں. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں اور سپریم کمانڈر ہیں، اور وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں اور اپنی آئینی ذمہ داریاں ریکارڈ پہ لے کے آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس زمانے میں 21ویں صدی میں ایک دستور کو، آئین پاکستان کو، جس کو 50 سال مکمل ہو چکے ہیں، آپ ان 50 سالہ جشن منا رہے ہیں، اور اس 50 سالہ جشن کے دوران آپ اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. تو جناب، یہ تھی ساری گفتگو. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بہت ہی اچھی خبریں، مزید خبریں ہوں گی کہ اندر خانے کیا چل رہا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.